اس جگہ وہاں پہنچ کر کے کچھ کیفیات کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں. کپڑے کا کٹ جانا یا جسم پر بلا وجہ بلا کسی سبب کے نشانات پڑ جانا، جسم کا نیلا پڑ جانا یا زخم وغیرہ کا کچھ نشان پڑ جانا، خون اور پانی کے چھینٹے پڑ جانا لاشعوری طور پر، اس کا سبب کیا وجہ ہے کہ نہ جان سکے. یہ ساری کیفیات ہیں. اسی طریقے سے انہی کیفیات میں سے یہ بھی ہے کہ گھر میں تعویذ، انڈے، سوئیاں، کیل، دالیں، مختلف پرندے، جانور وغیرہ کا گوشت، جانور کی سری، اکیلا سر، یعنی جانور کی پوری باڈی نہ ہو، صرف سر پڑا ہوا ہو بغیر جسم کے، ان ساری چیزوں کا کبھی کبھی پایا جانا گھر کے اندر یا جس جگہ اس کو یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے. جاگتے ہوئے کسی کی موجودگی کا احساس ہونا، گھر میں اکیلا ہے لیکن اس کو کسی کی آہٹ کا احساس ہو رہا، کسی کے موجودگی کا اس کو خوف لگ رہا، سمجھ بات ہے. اسی طریقے سے جاگتے سوتے ڈراؤنی آوازیں سنائی دینا، اندھیرے میں بہت زیادہ خوف محسوس کرنا، کثرت وساوس، شکوک اور شبہات کا پیدا ہونا، بیوی کو خاوند اور خاوند کو بیوی بدصورت لگنے لگے، اور اگر حقیقت میں بدصورت ہو ماجد بھائی تب، جبکہ وہ دونوں خوبصورت ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں دونوں خوبصورت ہیں، لیکن شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر بدصورت نظر آتے ہیں. تو ایسی حالت میں بھی اچانک بیوی یا دیگر افراد کے ساتھ نفرت یا محبت میں حد سے بڑھ جانا، اچانک پل بھر میں توڑا اور پل بھر میں ماسا، سمجھ بات ہے. خلوت پسندی اور خاموشی کو ترجیح دینا، محفلوں سے ہمیشہ دور رہنا، اکیلا پن تنہائی پسند ہو جانا، اکیلے میں زندگی گزارنا. اکثر اوقات تو اس سے بھی یہ جادو وغیرہ کا شبہ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ساکن چیز کو متحرک، کوئی جامد ساکن ثابت چیز ہے، جامد ہے لیکن وہ حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یا کوئی متحرک چیز وہ ساکت آپ کو دکھائی دے رہی ہے. فین کا کام کیا ہے؟ راؤنڈ کرے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بٹن آن کیا لیکن فین وہ اپنی جگہ پر آف ہے، یا آپ نے آف کیا لیکن فین آپ کو چلتا ہوا دکھائی دے. یہ بھی علامات میں سے. اسی طریقے سے بے تکی باتیں کرنا، بے سروپا بے بنیاد باتیں کرنا، اور ٹکٹکی باندھ کر کے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا، اور کسی بھی کام کو مستقل بنیادوں پر نہ کر سکنا. اس کا بھی احساس ہوتا ہے انسان کو جب وہ آصف زدہ ہو، یا اس کو کسی کی نظر لگی ہوئی ہو، یا کسی کی حسد کا شکار ہو، یا سحر زدہ ہو، تو کسی سے بہت سارے وعدے وعید کر لیتا ہے، اور یہ عزیمت پیدا کرتا ہے کہ یہ کام مجھ کو انشاءاللہ کر لینا ہے، یا یہ کام میں آپ کو کمپلیٹ کر کے آپ کو واپس کر دوں گا، لیکن نہیں کر پا رہا ہے. اور اکثر اس کے ساتھ اس طرح سے یہ حرکت پیش آتی ہے. عضوی مرگی کا ہونا، عضوی مرگی کا مطلب یعنی کسی خاص عضو کے اندر، یعنی ہاتھ کی انگلیوں کے اندر، یا گال کے اندر، یا حلق کے اندر، پیٹ کے اندر، جسم کے کسی بھی حصے میں، ہاتھ پاؤں کسی بھی حصے میں، کسی بھی انگ میں مرگی کا پیدا ہونا. اسی طریقے سے جدید آلات کے ذریعے مثلا موبائل، فیس بک وغیرہ پر نہ سمجھ آنے والے پیغامات موصول ہونا. اب یہ تو نئی چیز ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا، لیکن اس سے اوپر کی جتنی چیزیں ہیں یہ اور ہو سکتا ہے ایسی بھی ہوتی ہیں کہ موبائل، واٹس ایپ وغیرہ پہ، فیس بک وغیرہ پہ کچھ ایسے پیغامات آتے ہوں جو سمجھ میں نہ آتے ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی. لیکن علماء نے اس بات کو بھی نقل کیا، معاصر علماء نے. تو یہ ساری چیزیں حالت نیند میں، حالت بیداری میں، یہ ساری علامات آصف، جادو، ٹونے ٹوٹکے، شعبدے، اور اسی طریقے سے غلط قسم کے جنتر منتر اور طلسماتی امور کی طرف اشارہ کرتے ہیں. سمجھ جائیے کہ یہ شخص اس شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے جو سری ہے، پوشیدہ ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. اچھا، اب جادو اور جنات کے اثرات 4 طرح کے ہوتے ہیں. یہ اثرات، یہ علامتیں بیان کرنے کے بعد اثرات میں بتلا دوں. جادو یا جنات یا آصف کے اثرات یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو عارضی طور پر ہوں گے،
یعنی کچھ پل کے لیے مان لیجیے 2-4 گھنٹے کے لیے، 2-4 دنوں کے لیے، یا 1 مہینے 2 مہینے کے لیے، اور یا تو دائمی ہوں گے، ہمیشہ وہ اسی شر میں، اسی فتنہ میں مبتلا رہے گا، اسی آزمائش میں مبتلا رہے گا۔ کون؟ آصف زدہ شخص، یا جس کو جن بھوت پریت نے آ کر کے چھو لیا ہو، یا آصف زدہ ہو، سحر زدہ ہو۔ اسی طریقے سے یا تو تیسری شکل یہ ہے کہ جزوی طور پر اس کو یا تو عارضی طور پر یا دائمی طور پر، یا اس کو جزوی طور پر کیا مطلب ہے کہ جادو کا اثر جسم کے کسی ایک حصے پر ہو، کسی ایک حصے پر، ہاں اس کے دل پر، گردے پر، مثانے پر، آنکھ پر، سر پر، سمجھ بات آئی، یا پاؤں پر، ران پر، یہ اثرات کسی خاص جسم کے ایک عضو پر ظاہر ہو رہے ہیں، اس کو جزوی طور پر کہہ سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ کلی اثر، مکمل طور سے پورا جسم مبتلا، پورا جسم۔ تو ان چاروں شکلوں میں ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج کا جو طریقہ بتایا گیا میں اس کو بیان کروں گا، لیکن ابھی دوسرا حصہ یا